حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد ماجد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس امت کے لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے متعلق چند ایسے فضائل و کمالات سنتے ہیں جن میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاسانی و بے مثال ہے۔ ثانی یا ثنائین، اللہ پاک نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قرآن مجید میں صاحبی ہی یعنی نبی کے ساتھی اور ثانی یا ثنائین دو میں سے دوسرا فرمایا۔ یہ فرمان کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ نام صدیق، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق آپ کے رب نے رکھا، آپ کے علاوہ کسی کا نام صدیق نہ رکھا۔ رفیق ہجرت، جب کفار مکہ کے ظلم و ستم و تکلیف رسانی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق ہجرت تھے۔ یار غار، اسی ہجرت کے موقع پر صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار رہے۔ صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم ارشاد فرمایا، مسجد نبوی میں کسی کا دروازہ باقی نہ رہے مگر ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے۔ جنت میں پہلے داخلہ، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ میں بھی اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا تاکہ میں بھی اس دروازے کو دیکھ لیتا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ 3 لقمے اور 3 مبارک بادیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تیار کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا، سب کو ایک ایک لقمہ عطا کیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 لقمے عطا کیے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، جب پہلا لقمہ دیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے عتیق، تجھے مبارک ہو۔ جب دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا، اے رفیق، تجھے مبارک ہو۔ تیسرا لقمہ دیا تو اللہ کریم نے فرمایا، اے صدیق، تجھے مبارک ہو۔ سب سے افضل، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا تم اس کے آگے چل رہے ہو جو تم سے بہتر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل کسی شخص پر نہ تو سورج طلوع ہوا اور نہ ہی غروب ہوا۔ حوض کوثر پر رفاقت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم میرے صاحب ہو حوض کوثر پر اور تم میرے صاحب ہو غار میں۔ سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں ارشاد فرمایا، جس شخص کی صحبت اور مال نے مجھے سب لوگوں سے زیادہ فائدہ پہنچایا وہ ابو بکر ہے۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل یعنی گہرا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلامی اخوت قائم ہے۔ صدیق اکبر کے احسانات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ پاک انہیں روز قیامت عطا فرمائے گا۔